محرم کے ہر خطیب کے لیے لازمی ہو کہ وہ 5 منٹ قرآن پڑھ کے سنائے، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، دیکھ کر پڑھے۔ ہر خطیب، ہر ذاکر تلاوت کرے، خود قرآن سے شروع کرے، قرآن کا ایک رکوع پڑھ کر مجلس شروع کرے، تاکہ ہمارے مومنین کو یہ پتہ ہو کہ یہ جو علامہ آیا ہے ہمیں دین سمجھانے کے لیے، یہ خود قرآن دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا۔ اگر قرآن نہیں پڑھ سکتا تو اس کو ممبر پہ آنے کا حق نہ دیا جائے۔ کیوں اس کو لا کے بٹھاتے ہو ادھر؟ تجارت کے لیے لاکھوں روپے کے سودے ہوتے ہیں، عشرے بک ہوتے ہیں، یہ بے حرمتی ہے یہ محرم کی۔ سب سے بڑھ کر محرم کروانے والے مجالس اور مجالس سننے والے، چونکہ یہ پیشہ ور ہیں، تاجر ہیں، تجارت اور بڑی بری تجارت کرتے ہیں۔ کس چیز کی تجارت کرتے ہیں؟ یہ جو بھاری فیسیں لے کر مجالس پڑھتے ہیں، یہ خون حسین کی تجارت کرتے ہیں۔ یہ امام حسین کے مصائب بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، ان کے بدلے میں پیسے لیتے ہیں۔ اگر میری بات نہیں آپ کو قبول، اس کو غلط سمجھتے ہو اگر، تو تجربہ کر لو۔ جو آپ کے ہاں مجلس پڑھنے آ رہا ہے اسے یہ کہو کہ اس سال آپ کو مجلس کا مصائب پڑھنے کا کوئی پیسہ نہیں دیں گے، محبت امام حسین میں پڑھو، محبت آل رسول میں مجلس پڑھو، محبت علی میں اور آل علی میں محبت میں پڑھو، بی بی فاطمہ کی محبت میں یہ مجلس پڑھو۔ اگر کسی ایک نے بھی پڑھی مجھے ضرور بتانا، یقین جانے میں اس کا ہاتھ چوموں گا، اس کی ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں گا۔ اگر کسی نے محبت اہل بیت میں اپنے لاکھوں کا ایگریمنٹ ختم کر کے اور بانی مجلس سے یہ کہے کہ میں اس مجلس کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا، وہ یہ بے حرمتی ہے نا مجلس کی۔ پیشہ ور، جاہل، گمراہ مجلس شروع کرتے ہیں شرک سے، کفر سے اور لان تان سے، علماء کے اوپر، مراجع کے اوپر، رہبر کے اوپر اور فقہا کے اوپر۔ ان کو حق بنتا ہے آپ کی مجلس میں آنے کا؟ امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے قیام کیا ہے، شہادت کی دی ہے۔ تو جو امام امر بالمعروف کے لیے جان دے دیتا ہے، اس امام کے نام پر آپ کے سامنے منکرات بک رہے ہیں، شرک بک رہے ہیں، نیچے بیٹھے ہوئے کس بات پہ سر دھن رہے ہو؟ شرک اور کفر سے پاک کرو، ان مجالس کو پاکیزہ بناؤ۔ چونکہ پاک خاندان کا ذکر ہے، مطہر خاندان کا ذکر ہے، عصمت والے خاندان کا ذکر ہے، عصمت والی آل کا ذکر ہے۔ عصمت والے آل کے تذکرے میں ان شرابیوں کا، کبابیوں کا، چرسیوں کا، نشیوں کا کیا کام؟ تاجروں کا کیا کام؟ اور شرک و کفر کا کیا کام؟ توہین و حتاقی کا کیا کام؟ مومنین کا فریضہ ہے، اگر نہیں کرتے مومنین یہ کام، نہی عن المنکر نہیں کرتے، مجرم سمجھے جائیں گے، یقین جان لیں مجرم سمجھے جائیں گے۔ بنو امیہ لان تان کرتے تھے اور لوگ نہیں بولتے تھے، روکتے نہیں تھے ان کو۔ بنو امیہ سٹیجوں پر امیر المومنین کے اوپر اور آل علی کے اوپر لان تان کرواتے تھے، اور صحابہ اور صحابہ زادے خاموش بیٹھے رہتے تھے۔ کیا وہ جرم میں شریک نہیں ہو گئے؟ اگر وہ شریک جرم ہے تو آج بھی ممبر کے اوپر جو بھی آ کر جاہل حد سے آگے بڑھتا ہے، شرک کہتا ہے، کفر کہتا ہے، توہین کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، یہ ممبر سے اس کو اتارنا، اس کو خاموش کرنا اور بانی کو کہنا کہ اس کو روکے۔ اگر بانی نہیں مانتا، خود وہ نہیں آپ کی بات مانتا، آسان طریقہ یہ ہے کہ علاقے کی پولیس کے پاس جاؤ اور اسے جا کر بتاؤ کہ یہ تعصب پھیلا رہا ہے، نفرت پھیلا رہا ہے،
یہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، یہ حتاقی کر رہا ہے، یہ بے حرمتی کر رہا ہے۔ تمام بانیوں نے لکھ کے دیا ہوتا ہے پولیس کو کہ ہم ایسا شخص نہیں بلائیں گے، اور ایسا شخص آ بھی جاتا ہے، توہین کر کے چلا بھی جاتا ہے، پولیس تک کوئی شکایت نہیں کرتا۔ آپ مومنین اگر اور کوئی کام نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہو کہ جا کر پولیس کو جا کر بتاؤ کہ یہ شخص آ کر بے حرمتی کر رہا ہے۔ مجالس کے تقدس کو خود مومنین بچائیں، ان شریروں سے اور ان شرپسند عناصر سے بچائیں جو ممبروں پر آ کر مجلس کے تقدس کو مجروح کرتے ہیں، اور جو حکومت کو موقع دیتے ہیں پابندیاں لگانے کا، جو مخالف مذاہب کو موقع دیتے ہیں ان مجالس کے خلاف زہر اگلنے کا، اور جو اپنے مومنین کو مایوس کرتے ہیں اور تفرقہ ڈالتے ہیں اور مذہب کے اندر رخنا ڈالتے ہیں، ان لوگوں کو روکنا یہ فرد کی ذمہ داری ہے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مجلس کے اندر یہ لان تان ہوتی ہے، برا بلا کہا جاتا ہے، شرک کہا جاتا ہے، ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کے جانے سے وہ شرک رکتا تو نہیں ہے، نہ جانے سے۔ آپ کا کام ہے عملی قدم اٹھائیں، ہر ممکنہ طریقے سے ان کو روکیں تاکہ یہ حوصلہ نہ کریں، آگے نہ بڑھے یہ سلسلہ، تشیع کا چہرہ مسخ نہ ہو، تشیع کی نورانیت باقی رہے، تشیع کی قداست باقی رہے، حرمت اہل بیت باقی رہے، حرمت عاشورہ و کربلا باقی رہے، اور یہ مجالس کا سلسلہ اتنا عام ہو کہ گھر گھر میں اہل سنت بھی مجالس کرائیں، ہماری مجالس میں آئیں، ہم اہل سنت کے ہاں امام حسین علیہ السلام کا جا کر ذکر کریں بھی اور اس میں شریک بھی ہوں۔ میں اہل سنت کے علماء کو بھی یہ تجویز دی ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کو شیعوں کے نام مختص کر دیا ہے، کیا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا تمہارے نبی کے یہ اولاد نہیں ہیں؟ اگر ان کو امام نہیں بھی مانتے ہو تو اپنے نبی کا نواسہ تو مانتے ہو، ان کی آل تو مانتے ہو، اور آل پر ایمان تو آپ کا ہے، تو آل نبی پر ایمان ہوتے ہوئے کیوں اتنے اجنبی بن کر، کیوں اتنے لا تعلق بن کر محرم میں بیٹھے رہتے ہو؟ کیوں؟ آپ اپنے طریقے سے کرو، ٹھیک ہے، شیعہ کی طرح کالے کپڑے نہ پہنو، جو رنگ مرضی ہے پہنو، شیعہ کی طرح آپ مجلس بے شک نہ کرو، شیعہ کی طرح جلوس نہ نکالو، شیعہ کی طرح نہ کرو، لیکن امام حسین علیہ السلام کے نام کو تو محرم کے اندر اپنے انداز سے جاری رکھو، اپنے بچوں کو بتاؤ، اپنی اولادوں کو بتاؤ کہ امام حسین علیہ السلام کون ہیں، دین میں ان کا مقام کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے، تعلق کیا ہے، اور دین میں ان کی حیثیت کیا ہے۔ یہ اپنی نسلوں کو تو بتاؤ، کم از کم آپ اپنے انداز سے بتاؤ۔